بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور درجات بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ مٹتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں آتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، غم مٹ جاتے ہیں۔ تو ایک خاتون سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ درجات کی بلندی کا حال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بتاتی ہیں کہ درود شریف کا سفر میرا بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ درود شریف کی محبت بھی دل میں تھی اور دنیا کی محبت بھی تھی، اور یہ چیز مجھے اکثر بودر کرتی تھی کہ یہ کیا ہے، تم اللہ کے راستے پر بھی کھنچتی ہو، درود پاک بھی پڑھتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تمہارا دل بھی دھڑکتا ہے، اور ساتھ ساتھ تم دنیا کی محبت میں بھی تڑپتی ہو، تمہیں فیشن بھی عزیز ہے، تم برے اعمال بھی کرتی ہو، تم گھومنا پھرنا، ملنا جلنا اور نامحرم سے بات چیت کرنا بھی ترک نہیں کرتی ہو۔ کہتی ہیں بڑی عجیب سے معاملات تھے، اور انہی معاملات کے ساتھ میرا درود پاک کا سفر جاری و ساری تھا، اور درود پاک کا سفر بھی بس خود بخود شروع ہو گیا ایک شخص کے کہنے پر کہ اس نے کہا کہ درود شریف پڑھا کرو۔ پتہ نہیں اس کی بات میں کیا تاثیر تھی کہ بس میں نے اس کی بات سنی اور درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ لیکن درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب درود پاک پڑھنا شروع کیا نا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف اور اعمال تھے نا، وہ خود بخود ترک ہوتے چلے گئے، اور بس دل یہ چاہتا تھا کہ درود شریف پڑھتی رہوں۔ اب معاملہ یہ تھا، وہ بتاتی ہیں کہ درود شریف تو میں پڑھ رہی تھی، اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف گناہ بھی ہو رہے تھے، فیشن بھی چل رہا تھا، نامحرم سے بات چیت بھی تھی، دوستیاں بھی تھیں، اور زندگی کے معاملات بڑے عجیب و غریب تھے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو میں اکثر خوابوں میں بہت رکاوٹیں دیکھتی، ایسے دیکھتی کہ میں اوپر سیڑھیوں پہ کھڑی ہوں اور مجھے نیچے جانا ہے، اور تمام سیڑھیوں پہ سانپ ہیں، اژدھے ہیں، چھپکلیاں ہیں، اور اتنا خوفناک منظر ہوتا تھا کہ میں خوف سے کانپ رہی ہوتی تھی کہ میں نیچے کیسے اتروں گی، یہاں سے تو اترنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو خواب میں مسلسل پریشان دیکھتی، کبھی یہ دیکھتی کہ کوئی جنگل ہے، مجھے وہاں سے باہر نکلنا ہے، اور میرے پیچھے بڑے بڑے جانور لگے ہیں، اور میں بھاگتی جا رہی ہوں، اپنے آپ کو چھپاتی جا رہی ہوں، الغرض کہ مجھے یہ تمام چیزیں نقصان نہیں دیتی تھیں۔ میں چاہے جتنے بڑے جانور دیکھ لوں خواب میں، یا اس طریقے کے مجھے سانپ وغیرہ دکھتے تھے خواب میں، ان میں سے کوئی ایک بھی جانور مجھے کبھی بھی نقصان نہیں دیتا تھا، لیکن میں ہمیشہ خوف میں رہتی تھی۔ اور جب میں کسی سے بات کرتی، اپنے خواب بتاتی، تو مجھے یہی بتایا جاتا کہ کچھ آپ کے ساتھ روحانی مسائل ہیں اور ساتھ ساتھ رکاوٹیں ہیں۔ کہنے لگیں کہ یہ رکاوٹیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی، میں زندگی میں جو بھی کام کرتی، جو بھی اس وہ بڑی مشکل سے بنتا وہ کام، درود شریف پڑھتی رہتی، دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یا اللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے، میرا کام بن جائے۔ کہتی کہ میرا کام تو بنتا، لیکن بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ، آخری حد تک کی پریشانی فیس کرنے کے بعد جا کر وہ کام بنتا۔ کہتی ہیں کہ بڑی رکاوٹیں تھیں، ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی اگر میں گھر سے نکلتی نا تو 100 رکاوٹیں آتی کہ بس ہمت ہار جانے کا دل چاہتا کہ چھوڑ دو، رہنے دو، نہیں کرو۔ لیکن پھر درود شریف پڑھتے 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 کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ دل بدلنے لگا۔ دل چاہتا کبھی کبھی کہ دنیا کی تمام یہ جو چیزیں ہیں نا چھوڑ دو، یہ فیشن چھوڑ دو، یہ تمام معاملات ختم کر دو، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ کہنے لگی رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ نمازوں کی پابندی عطا ہو گئی، اور اس بات کے لیے میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں کوئی نمازی نہیں تھا، اور اللہ کے حکم سے مجھے نمازوں کی پابندی عطا ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ پھر ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ تم ترجمہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھا کرو، تمہیں بہت لطف آئے گا، چاہے تو ایک صفحہ ہی پڑھو، اور صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کیا کرو، پھر تم دیکھنا تمہارے دن میں کیسی برکت ہوگی۔ کہتی ہیں کہ ان خاتون کی بات میرے دل پر لگی، اور میں نے پورے 1 سال قرآن پاک روزانہ صبح اٹھتی، وضو کرتی، اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ جتنا مجھ سے پڑھا جاتا میں اتنا قرآن پاک کا حصہ پڑھتی، اور دن میں کئی بار اس چیز کو سوچتی کہ آج میں نے یہ پڑھا تھا، اس کی تفسیر میں یہ تھا، تو اس میں یہ چیز ہوئی ہے۔ تو کہنے لگی میں دن میں اس کو بار بار ریپیٹ بھی کرتی کہ میرے مائنڈ میں وہ چیز فکس ہو جائے۔ کہنے لگی پورے 1 سال میں نے قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھا۔ مزید بتاتی ہیں کہ خوابوں کے سلسلے ایسے ہی چل رہے تھے، پھر اچانک سے یہ ہوا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو بلندیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ کہتی ہیں کہ بلندیوں کی طرف میں اتنی مشکل سے جاتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے پہلا خواب دیکھا، کچھ سیڑھیاں ہیں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس پر بہت آسانی سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی شوق ہوا کہ جا کر دیکھوں اوپر کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھا اور دوسرے اسٹیپ تک قدم میں رکھ ہی نہیں سکی۔ کہنے لگی میرے لیے اتنا کوئی مشکل مرحلہ تھا، میرا پیر نہیں اٹھتا، مجھے خوف لاحق ہوتا کہ میں گر جاؤں گی، میرے ہاتھ پیر وزنی ہو جاتے، ایسا لگتا ہے ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے،
اور میں اپنے جسم کا ایک حصہ بھی موو نہیں کر پاتی. کبھی میں اسٹیپ پکڑ رہی ہوتی، کبھی کسی کا پاؤں پکڑتی، کبھی اپنا پیر اٹھانے کی کوشش کرتی اور میں اتنی تکلیف میں ہوتی اور پھر میری آنکھ کھل جاتی. اور جب میری آنکھ کھلتی تو میں باقاعدہ محسوس کرتی کہ میں نے بہت مشقت کی ہے، میرا جسم تکلیف میں ہوتا، کبھی میں خوف میں ہوتی، کبھی میری سانس تیز تیز چل رہی ہوتی. ایسا لگتا تھا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا، یہ حقیقت ہے. کہنے لگی پھر یہ خواب مجھے متواتر آنے لگا، یعنی ہفتے میں 1 یا 2 دن میں یہ خواب لازمی دیکھتی کہ سیڑھیاں ہیں اور میں اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں اوپر چڑھ نہیں پا رہی ہوں. اور اب بڑے عجیب سے معاملات ہوتے. کبھی یہ ہوتا کہ ان سیڑھیوں کے نیچے کھائی ہوتی اور مجھے اب اوپر چڑھنا ہے کیونکہ نیچے راستہ نہیں ہے. کبھی ایسا میں دیکھتی کہ سیڑھیاں ہیں اور ان سیڑھیوں کے نیچے پانی ہے اور بس مجھے وہ سیڑھیاں اوپر چڑھنی ہے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں، ورنہ میں ڈوب جاؤں گی. کبھی یہ ہوتا کہ میں سیڑھیاں دیکھتی اپنے آپ کو چڑھتے ہوئے اور یہ نیچے دیکھتی کہ کھائی ہے، اندھیرا ہے، اب اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ کیا ہے. تو کہتی ہیں کہ بڑا عجیب سا منظر ہوتا اور سیڑھیاں عموماً 80% جب میں دیکھتی وہ رات کی تنہائیوں میں اور اندھیرے میں دیکھتی کہ رات کا وقت ہے اور سیڑھیاں چڑھنی ہیں. کہنے لگی میں بہت پریشان تھی اور یہ خواب مجھے اتنا متواتر آتا تھا کہ سمجھ نہیں آتا. میں نے 1-2 لوگوں سے معاملات ڈسکس کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو گناہ ہیں اس کی وجہ سے آپ ان بلندیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، آپ کے وہ درجات بلند نہیں ہو پا رہے، آپ کے درجات کی بلندی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. آپ کچھ پڑھتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کریم آپ کو بلندیاں دینا چاہتا ہے، عروج دینا چاہتا ہے، آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کے گناہ، آپ کی معمولات زندگی، آپ کی معاملات رکاوٹ بنتے ہیں. کہنے لگی یہ بات حقیقت تھی کیونکہ دن بھر درود شریف پڑھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہی ہوں، تو بس یہ والا معاملہ تھا. کہتی ہیں کہ یہ سیڑھیاں چڑھنے کے معاملات، اونچائی کی طرف جانے کے معاملات کا دور چلتا رہا. کبھی پہاڑ پر چڑھ رہی ہوں، کبھی جو ہے کوئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ اونچائیاں ہیں، برج ہے، اس برج تک پہنچنا ہے، تمام سیڑھیاں چڑھ لی، اب آخری سٹیپ جو ہے وہ نہیں چڑھا جا رہا. آخری سٹیپ پر جا کر کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس اب میں نیچے گر جاؤں گی، اب مجھ سے مزید نہیں چڑھا جا رہا. کبھی میں سٹیپ پکڑتی، کبھی کوئی اوپر چڑھ رہا ہوتا اس کا پاؤں پکڑتی، کبھی میں جو وہاں پہ ڈنڈے لگے ہوتے اس کو پکڑتی کہ بس میں مضبوطی سے تھام لوں اور گر نہ سکوں. لیکن کہتی ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا. کہتی ہیں کہ اسی طریقے سے میں مہینوں کیا سالوں ایسی خواب دیکھتی رہی اور بہت حیران ہوتی رہی، لیکن پھر رفتہ رفتہ آسانی آنے لگی. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو بہت آسانی سے اوپر جاتے ہوئے دیکھتی اور میں یہ دیکھتی پیچھے مڑ کر کہ کچھ لوگ ہیں جو اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اوپر نہیں آ پا رہے. یعنی کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں اب یہ دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ میرے لیے تو آسانی ہو گئی ہے، میں بآسانی اوپر چڑھتی ہوں اب، لیکن بہت سارے لوگ جو میرے پیچھے ہیں وہ نہیں آ پا رہے. یعنی جو فرسٹ اسٹیپ میری زندگی کا تھا اب میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. کہنے لگی کہ بڑے عجیب و غریب اور کٹھن معاملات سے گزر کر بعد میں آسانیاں آنے لگی کہ میں بہت آرام سے سیڑھیاں چڑھتی اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میں سب سے آگے نکل جاتی اور باقی جتنے لوگ ہوتے وہ پیچھے رہ جاتے. اور پھر بعض اوقات اس سیڑھیاں چڑھنے میں، اونچائی پر جانے میں بڑا لطف بھی آتا خواب میں. کبھی کبھی بہت اچھی ہوا چل رہی ہوتی، کبھی کبھی موسم بہت خوشگوار ہوتا، کبھی بارش ہونا شروع ہو جاتی. کہنے لگی خواب میری زندگی میں نے اتنی بار دیکھے ہیں الگ الگ طریقوں سے کہ میں بتا نہیں سکتی. مزید کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت چمکدار دن ہے اور جب میں آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتی ہوں تو آسمان پر بہت خوبصورت انداز سے اللہ لکھا ہوتا ہے. اور جب میں اللہ لکھا ہوا دیکھتی ہوں تو بہت حیران ہوتی ہوں کہ اتنا خوبصورت اللہ لکھا ہوا ہے. اور جب میں اپنی نظر جھکا کے جب دوبارہ اوپر دیکھتی ہوں اور اپنی رخ تبدیل کر کے دیکھتی ہوں، یعنی جس جگہ میں کھڑی ہوئی تھی وہاں سے ہٹ کر الگ جگہ کھڑے ہو کے دیکھتی ہوں تو وہ اللہ جو لکھا ہوتا ہے اس کا انداز بدل جاتا ہے، وہ الگ انداز سے لکھا ہوا سامنے آتا ہے. اور کہتی ہیں کہ جتنے انداز سے میں نے آسمان پر اللہ لکھا ہوا دیکھا، ہر انداز اتنا خوبصورت اور نرالا تھا کہ بتایا نہیں جا سکتا. تو کہتی ہیں کہ یہ بڑا ہی مبارک خواب تھا. اور پھر کہتی ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ میرے دل سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. مطلب وہ اس طرح سے بتا رہی تھی کہ کبھی مجھے کوئی مسئلہ آتا، کوئی پریشانی ہوتی تو میں خاموشی سے بیٹھ جاتی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیتی. کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں بھی بہت تھیں اور میں ٹینشن بہت لیتی ہوں، ہر چیز کو سوار کر لیتی ہوں اور بہت دیر تک سوچتی رہتی ہوں اور اس چیز سے باہر نہیں آ پاتی. تو کہتی ہیں چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی نا گھر میں، کوئی مسئلہ ہو جاتا تو بس پریشان ہو جاتی، سوچنا شروع کر دیتی اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو کہتی ہیں کہ ایسے معاملات بھی بنے زندگی میں کہ جب تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتی رہتی اور اللہ سے کہتی کہ اللہ اب کیا ہوگا، یا اللہ یہ پریشانی کیسے حل ہوگی، میں کیسے ان چیزوں کو فیس کر پاؤں گی. تو کہتی ہیں کبھی کبھی میرے دل سے آواز آتی کہ یہ کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کہتی ہیں جب میں وہ کام کرتی تو واقعی مسئلہ حل ہو جاتا. اس طرح سے کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بڑی پریشانی میں گھری ہوئی تھی اور گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کچھ ایسے معاملات تھے اور بس میں لیٹی ہوئی تھی، درود شریف پڑھ رہی تھی
اور اللہ تعالیٰ سے کہی تھی کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، میری سمجھ سے بالا تر ہے، اس مسئلے کا مجھے کوئی حل بتا دے، میں کیا پڑھوں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، مجھے وہ چیز وہ عمل بتا دے جو میرے لیے اس میں اعظم ہو کہ میں پڑھوں اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دم سے میرے دل سے آواز آئی یا ذوالجلال والاکرام پڑھو، یہی تمہارا اس میں اعظم ہے۔ کہنے لگی میں اتنی حیران ہوئی، میری آنکھیں بند تھیں، میں بالکل لیٹی ہوئی تھی، کمرے میں سناٹا تھا، اندھیرا تھا، خاموشی تھی، کوئی نہیں تھا، اور ایک دم سے یہ آواز آتی ہے، اور یہ آواز ایسی آتی ہے جیسے کوئی باہر سے بول رہا ہے۔ میں ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھتی ہوں، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ آواز میرے دل سے آئی تھی۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے یہ پڑھا اور میرا کام بن گیا الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ بڑے عجیب عجیب سے معاملات میرے ساتھ اکثر ہوتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پاتی، کہ ایک دم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دم سے جو ہے میں جب سوچتی ہوں کہ یا اللہ یہ والا پرابلم ہے کیسے حل ہوگا، تو اس کا حل بتا دیا جاتا ہے، کبھی خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی بندہ خود آ کر رہنمائی کر دیتا ہے، کبھی جو ہے معاملات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ خود بخود چیزیں حل ہوتی دکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف تو اس میں اعظم ہے اور اس جیسا کچھ نہیں ہے، اور یہ جو میں نے مسلسل خواب دیکھے ہیں بلندی کے کہ میں عروج پر جا رہی ہوں، میں کبھی سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں، کبھی پہاڑ چڑھ رہی ہوں، کبھی برج پر چڑھ رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ڈسکس کیے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کہنے لگی اب رفتہ رفتہ جب زندگی سے گناہ نکلے، برائیاں نکلیں، ظاہری بات نہیں جو گناہوں کے امراض تو اس میں کمی آنا شروع ہوئی، تو یہ جو اوپر چڑھنے کا سفر تھا، اونچائی پر چڑھنے کا سفر تھا، اس کے اندر بہت آسانی آئی، اور اللہ کریم نے بڑا کرم کیا، بہت اچھے معاملات فرمائے، اللہ کریم نے گناہوں کی عادت سے نجات دے دی۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درجات کی بلندی کیسے ہوتی ہے، اور اگر ہمارے گناہ ہو تو وہ کس طریقے سے رکاوٹ بنتے ہیں اور ہمیں کتنی مشکل اور دشواریاں پیش آتی ہیں، اور یہ انڈیکیشن تھی میرے لیے بار بار کہ آپ گناہ چھوڑ دیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے رب کریم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس نے مجھے بار بار خواب کے ذریعے سے انڈیکیشن دی کہ گناہ چھوڑ دو، یہ رکاوٹ ہے تمہارے درجات کی بلندی میں، درود شریف پڑھتے رہو کہ یہی درجات کی بلندی ہے، اسی سے مسئلے حل ہوں گے، اسی سے کام بنیں گے۔ اور کہتی ہیں واقعی ایسا ہوا الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ گناہوں کی جو عادت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہے، خواب بھی سچے آتے ہیں، روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے، اپنے آس پاس کا ماحول بھی اچھا ہوتا دکھتا ہے، جو دعا مانگتی ہوں الحمدللہ قبول ہو جاتی ہے، جو دعا قبول نہیں ہوتی اللہ اس کا خیال میرے دل سے نکال دیتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ سے محبت، اس کے حبیب سے محبت بڑھ گئی ہے، تنہائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہوتا ہے تو تنہائیاں میری خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ بس رب کا کرم ہے، میں اتنی گنہگار سیاہکار تھی، بس اس نے کرم کر دیا، اس نے سنبھال لیا، اس نے عطا کر دیا، سب اس کی نوازشیں ہیں۔ تو بس اللہ کریم کسی کسی کو دکھاتا ہے، اور ان کا یہ سارا ایکسپیرینس سن کے مجھے بھی بہت حیرانگی ہوئی۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ کریم کسی کسی کو ظاہری طور پر دکھا دیتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سنیں تو ہمیں موٹیویشن ملے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، فیض نہیں مل رہا، یا ہمارے تو درجات بلند نہیں ہو رہے، ہمیں تو روحانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو بس کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی عادت ایسی رکاوٹ بنی ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے۔ جیسے ان خاتون نے خود اقرار کیا کہ گناہ تھے میرے، باطنی گناہ تھے میرے، تنہائیوں کے گناہ تھے میرے، عادات تھیں بری میری، جس کی وجہ سے میں اپنے جو درجات کی بلندی تھی اس کو اچیو ہی نہیں کر پا رہی تھی درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اللہ کریم نے کرم کیا، ساتھ ساتھ دکھاتے گئے، رہنمائی ملتی گئی، اللہ کریم نے اتنا کرم کر دیا، درود شریف کی برکت سے گناہ چھوٹ گئے ہیں، عادات بدل گئی ہیں، برکتیں مل گئی ہیں۔ تو بس اب یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ان کا ایکسپیرینس ہمارے لیے جو ہے وہ موٹیویشن ہے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ تو درود شریف پڑھیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے حضور توبہ کیجیے اپنی پرانی زندگی سے، اور کثرت کے ساتھ محبت سے درود شریف پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے اور خوب دعا کیجیے، اللہ کریم ہم سب کا درود اور دعا قبول فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔